حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا، یعنی وقت مکروہ میں نماز نہ پڑھے۔ میں نے کہا پھر کون سا عمل بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کون سا عمل بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ فائدہ: افضل اعمال کے بارے میں احادیث مختلف ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مذکورہ 3 اعمال افضل ہیں۔ بعض دیگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ افضل اعمال یہ ہیں: غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانا، اسلام کی تبلیغ کرنا، رات کو جب لوگ میٹھی نیند سو رہے ہوں اس وقت نماز تہجد پڑھنا، لوگوں کو اپنی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے محفوظ رکھنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ اب ان تمام احادیث میں محدثین نے تطبیق یہ دی ہے کہ دراصل یہ تمام اعمال اپنی اپنی جگہ پر افضل ہیں، البتہ موقع اور مقام کی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا افضل ہونا بیان فرمایا۔ مثلا اسلام کی ابتدا میں جب مسلمان کمزور تھے، جہاد کو افضل قرار دیا۔ کسی شخص کو نماز میں کمزور دیکھا تو اس کے لیے نماز کو افضل قرار دیا۔ کسی کو سست دیکھا تو اس کے لیے تہجد کو افضل قرار دیا۔ کسی کو غافل دیکھا تو اس کے لیے ذکر کو افضل قرار دیا۔ کسی کو والدین کے حقوق میں کوتاہ پایا تو اس کے لیے خدمت والدین کو افضل قرار دیا۔ لہٰذا ان تمام احادیث میں آپس میں کوئی تناقض اور تضاد نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سونے کے لیے بستر پر آئے اور اس کا ارادہ ہو کہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھوں گا، لیکن اس پر نیند ایسی غالب آئے کہ صبح ہی آنکھ کھلے، تو اس کے لیے تہجد کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور اس کے لیے نیند اس کے رب کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی بندہ پاکیزہ حالت میں یعنی باوضو ہو کر رات گزارتا ہے، وہ رات کی جس بھی گھڑی میں جب کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے یہ دعا کرتا ہے، اے اللہ اپنے اس بندے کو بخش دے، کیونکہ اس نے پاکیزہ حالت میں رات بسر کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا بہترین عمل نماز ہے اور وضو کی محافظت صرف مومن کرتا ہے۔ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ 2 آدمیوں کا کھانا 3 کے لیے کافی ہے اور 3 کا 4 کے لیے کافی ہے۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان پر ظلم نہ کرے اور نہ کسی ظالم کو اس پر ظلم کرنے دے۔ اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کی دوا بھی نہ اتاری ہو۔ ہر نیک کام صدقہ ہے۔